مصر میں تقریباً 118 پیرامڈز موجود ہیں اور ان میں سے 3 ایسے پیرامڈز ہیں جو اس پوری دنیا میں سب سے منفرد حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ تینوں پیرامڈز دنیا کے سب سے زیادہ پرانے پیرامڈز مانے جاتے ہیں۔ ان تینوں پیرامڈز کے نام ہیں خوفرو، خافرے اور مینکاورے۔ لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم صرف خوفو پیرامڈ کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ خوفو پیرامڈ ان تینوں پیرامڈز میں سے سب سے زیادہ پرانا مانا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر دنیا کے 7 عجوبوں میں سے سب سے پرانا اور سب سے پہلا عجوبہ یہ خوفو کا پیرامڈ کہلاتا ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیلاً جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خوفو کا پیرامڈ آخر کیوں تعمیر کیا گیا تھا، کیسے تعمیر کیا گیا تھا اور کس کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ پیرامڈ وہ واحد پیرامڈ ہے جسے 4500 سال تک یہ مانا جاتا رہا کہ یہ دنیا کی سب سے اونچی عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے۔ خوفو پیرامڈ کو دا گریٹ پیرامڈ آف غزہ بھی کہا جاتا ہے۔ خوفو کا پیرامڈ مصر کے ایک شہر غزہ کے اندر واقع ہے اور اس لیے اس پیرامڈ کو دا گریٹ پیرامڈ آف غزہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان تینوں پیرامڈز میں سے جو آخری پیرامڈ ہے وہ دریائے نیل کے کنارے پر واقع ہے، تقریباً 8 کلومیٹر اندر، اور جو پہلا پیرامڈ ہے دا گریٹ پیرامڈ آف غزہ جسے کہا جاتا ہے وہ قاہرہ سٹی سینٹر کے تقریباً 25 کلومیٹر اندر جنوب مغرب کی جانب واقع ہے۔ اصل میں یہ ہزاروں سال پہلے پیرامڈز بنانے کا رواج اس لیے تھا کہ جب کوئی بھی بادشاہ اس دنیا سے جاتا تھا، فوت ہوتا تھا، تب اس کی یادگار میں اس کے مقبرے کے طور پر ان پیرامڈز کو تعمیر کیا جاتا تھا۔ لیکن ان تینوں پیرامڈز میں سے جو خوفو کا پیرامڈ ہے اسے تعمیر کرنے میں تقریباً 20 سال لگے تھے۔ غزہ کے پیرامڈز کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ انسان کے ہاتھوں سے بنائی گئی دنیا کی سب سے عظیم تعمیرات میں سے ایک تعمیر ہے۔ یہ تمام پیرامڈز مصر کی سب سے پرانی یادگاروں میں سے ایک یادگار ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی، اور ان میں سے جو خوفو کا پیرامڈ ہے جسے دا گریٹ پیرامڈ آف غزہ بھی کہا جاتا ہے وہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ایسا عجوبہ ہے جو ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ مطلب 4500 سال پہلے کی بنائی گئی عمارت ابھی تک اپنی بالکل ریئل حالت میں موجود ہے۔ خوفو کے پیرامڈ کی جو بلندی تھی تقریباً 146 میٹر یعنی 480 فیٹ کے قریب بنتی ہے۔ دا گریٹ پیرامڈ آف غزہ کو بنانے کے تقریباً 4500 سال تک اس کو یہی مانا جاتا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے اونچا انسانوں کے ہاتھوں کا بنایا گیا مقبرہ ہے۔ دنیا کی سب سے اونچی عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے، وہ بھی انسانوں کے ہاتھوں سے بنائی گئی۔ خوفو کے پیرامڈ کے اوپر سنگ مرمر کی تہ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو سنگ مرمر کی تہ تھی وہ آہستہ آہستہ اتر گئی۔ لیکن بعض سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی بلڈنگز کی تعمیر کے لیے اوپر جو سنگ مرمر اس کے لگا ہوا تھا وہ اتارا ہے، اپنے آپ نہیں اترا۔ سنگ مرمر کی تہ ہونے کی وجہ سے بالکل یہ ہموار، بالکل پلین تھا اوپر سے۔ لیکن اگر مصر کے پیرامڈز کے قریب جا کر ابھی بھی ہم غور سے دیکھیں گے تو ابھی بھی اس کی بلائی اور جو نیچے والی سطح کے اوپر سنگ مرمر کی تہ تھوڑی تھوڑی جمی نظر آئے گی ہمیں۔ اس کی تعمیر کے بارے میں بہت سے سائنٹسٹ کے بہت سے نظریات ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے پتھروں کو کاٹ کر، تراش کر، وہاں سے کھینچ کر لا کر ان پیرامڈز کی تعمیر کی گئی تھی۔ لیکن سوال یہاں پر یہی پیدا ہوتا ہے کہ 4500 سال پہلے کون سی ایسی ٹیکنالوجی آ گئی تھی کہ اتنے وزنی پتھروں کو تراش کر، کاٹ کر، وہاں سے لا کر اور پھر ان پیرامڈز کی تعمیر کی گئی۔ آج کے وقت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت یہ کام بالکل ناممکن سا لگتا ہے، لیکن یہ کام ہوا ہے۔ اس خوفو کے پیرامڈ کے 3 حصے ہیں۔ جو سب سے اوپر والا حصہ ہے وہ بادشاہ کا اور ملکہ کا دونوں کا ایک ہی ہے۔ خوفو کے پیرامڈ کے قریب اگر آپ دیکھیں گے تو 2 پیرامڈز آپ کو اور نظر آئیں گے۔ اصل میں یہ دونوں پیرامڈز خوفو فرعون کے اعزاز میں ہی بنائے گئے تھے، جو کہ ایک تو دا گریٹ پیرامڈ آف غزہ کے بالکل قریب ہے اور دوسرا دریائے نیل کے کنارے پر واقع ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ خوفو بادشاہ کی 3 بیویاں تھیں اور ان تینوں بیویوں کے بھی پیرامڈز بنائے گئے تھے، اور وہ پیرامڈز چھوٹے چھوٹے ابھی بھی ان دونوں پیرامڈز کے درمیان میں موجود ہیں۔ یہ تینوں پیرامڈز چھوٹے پیرامڈز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ ان پیرامڈز کو خوفو بادشاہ کے مقبرے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، تو شروعات میں ان کی جو بلندی تھی وہ تقریباً 480 فیٹ تک مانی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ترقی ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کی جو لمبائی ہے وہ 480 فیٹ نہیں بلکہ 455 فٹ ہے۔ اگر ہم اس خوفو پیرامڈ کے چاروں اضلاع کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس وقت اتنی ہائی ٹیکنالوجی کون سی آ گئی تھی کہ چاروں پیرامڈ آپس میں بالکل ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ مطلب چاروں اضلاع آپس میں 755 فٹ کے لحاظ سے بالکل برابر ہیں۔
اس کا وزن تقریباً 6 ملین ٹن کے قریب لگایا جاتا ہے، اور انہی اندازوں کی بنیاد کے اوپر 4,500 سال پہلے جب یہ پیرامڈ تعمیر کیے جا رہے تھے تو ہر روز ہر دن تقریباً 800 ٹن پتھر استعمال ہوتا تھا اس پیرامڈ کی تعمیر کے لیے۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے جو پتھروں کی تعداد ہے وہ تقریباً 2.3 ملین بلاکس ہے، مطلب 23 لاکھ بلاکس اس اکیلے پیرامڈ کی تعمیر میں استعمال ہوئے ہیں۔ بالکل ناقابل یقین سی بات لگتی ہے، جب میں نے پڑھا تھا، جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے بھی ایسے ہی لگا تھا۔ اور انہی اندازوں کی بنیاد پر 20 سال کے عرصے میں دن اور رات کے ہر 1 گھنٹے میں 12 بلاکس اس پیرامڈ کے اوپر لگائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے اس پیرامڈ کی پیمائش مصر کے ہی ایک سائنٹسٹ سر فلنڈرز پیٹری نے کی تھی، جنہوں نے 1880 سے 1882 کے درمیان مطلب 2 سالوں میں صرف اس ایک پیرامڈ کی پیمائش کی تھی۔ اور پھر اس پیرامڈ کو دی ٹیمپلر آف غزہ کے نام سے جانا جاتا تھا، مطلب خوفو کے پیرامڈ کو دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہی مانا جاتا تھا۔ خوفو کے پیرامڈ کو اتنی صفائی سے بنایا گیا ہے کہ یہ ابھی تک مانا جاتا ہے کہ جو اس کے چاروں اضلاع آپس میں برابر ہیں، صرف 58 ملی میٹر کا فرق ہے۔ 755 فٹ لمبائی آپس میں چاروں اضلاع کی برابر ہے، لیکن صرف 58 ملی میٹر کا آپس میں فرق ہے۔ 58 ملی میٹر کا فرق نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اس پیرامڈ کو اس قدر درست انداز سے بنایا گیا ہے کہ اس کے چاروں اضلاع، چاروں کونے بالکل چاروں سمتوں کو پرفیکٹ طور پر دکھاتی ہیں، مطلب جو پہلا کنارہ ہے وہ مشرق کو ظاہر کرتا ہے، دوسرا کنارہ مغرب کو، تیسرا کنارہ شمال کو اور چوتھا کنارہ جنوب کو۔ خوفو کے پیرامڈ میں دکھنے والا ہر پتھر تقریباً 25 سے 80 ٹن کے قریب اپنا وزن رکھتا ہے۔ یہ پتھر سوان شہر سے لائے گئے تھے جو مصر کے جنوب میں واقع تقریباً پیرامڈ سے 800 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ روایتی طور پر ان پتھروں کو توڑنے کے لیے لکڑی کی چھینی اور بڑے بڑے ہتھوڑے استعمال ہوتے تھے۔ اصل میں پتھر کے اندر چھینی کو ڈال کر اوپر سے ہتھوڑے مارتے تھے اور پھر بعد میں اس کو پانی میں ڈال دیتے تھے۔ پتھر جب پانی سے گیلا ہو جاتا تھا تو پانی پتھر کے اندر جذب ہو جاتا تھا اور پھر بعد میں اس پتھروں کو پھیلا دیتے تھے، جس کی وجہ سے پتھروں کے اندر بڑے بڑے شگاف پیدا ہو جاتے تھے، اور پھر بعد میں پتھروں کو بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا تھا اور کشتیوں کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے، کہا جاتا ہے کہ ٹائروں والی ریڑھی تھی اس وقت، اس کے ذریعے کھینچ کر ان پیرامڈز تک ان پتھروں کو پہنچایا جاتا تھا۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ اس خوفو کے پیرامڈ کی تعمیر کے لیے 55 لاکھ ٹن سنگ مرمر استعمال ہوا تھا اور 8000 ٹن سنگ کھارا مطلب گرینائٹ استعمال ہوا تھا، اور اس پیرامڈ کی تعمیر کے لیے تقریباً 5 لاکھ ٹن گارا استعمال ہوا تھا۔ اس پیرامڈ کے بارے میں بہت ساری معلومات اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہم وقت کے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ وہ آپ تک اس کے بارے میں پہنچاتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے ایسی انٹرسٹنگ انفارمیٹیو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔